لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسفروا إنه لا يحب المفسدين. وهو الذي اللہ وہ ذات ہے انشاء جس نے پیدا کیا جنات باغات کو معروشات چڑھائے ہوئے وغیر معروشات اور بغیر چڑھائے ہوئے والنخل اور کھجور والزرع اور کھیتی مختلفا الگ الگ اکلہ اور اس کے پھل والزیتون اور زیتون والرمان اور انار متشابہا ملتے جلتے وغیر متشابہا اور جدا جدا یعنی الگ الگ. کلو کھاؤ من ثمرہ ان پھلوں میں سے اذا اثمر جب وہ پھل دے درخت وآتوا حقہ اور تم دو اس کا حق یوم حصادہ اس کی کٹائی کے وقت ولا تسفروا اور تم اسراف نہ کرو زیادہ بے جا خرچ نہ کرو انہ بے شک یقیناً ہمیشہ سے اللہ رب العالمین لا یحب نہیں پسند کرتا مفسدین اسراف کرنے والے. گزشتہ آیات میں آپ حضرات کی سماعت فرمایا اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی مذمت کو بیان فرمایا اور مشرکین مکہ کی مذمت کو بیان فرمایا. اب اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ایک نصیحت کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو کچھ تمہیں دیا ہے آپ اس مال کو اللہ رب العالمین کی شریعت کے مطابق غریبوں کا مسکینوں کا اور یتیموں کا حق نکالو اس مال میں سے. فرمایا کہ وہ الذی اللہ وہ ذات ہے انشاء جس نے پیدا کیا جنات باغات کو معروشات چڑھائے ہوئے وغیر معروشات اور بغیر چڑھائے ہوئے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. اگر اللہ رب العالمین پیدا نہ کرتا آپ کو نہ دیتا تو پھر آپ کے پاس کہاں سے آتا. اب اللہ رب العالمین نے دیا ہے اللہ رب العالمین کا فضل ہے تم پر کر دیا یا کسی اور پر کر دے. جو مستحقین ہیں جو جن کا حق ہے آپ ان کو دو. اگر آپ نہیں دو گے تو پھر اللہ چاہتا تھا کہ ان کو دے دیتا آپ کو نہ دیتا آپ مستحقین ہوتے تو پھر آپ کس طریقے سے زندگی گزارتے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ جب میں نے پیدا کیا ہے تو میں ایک حکم دے رہا ہوں کہ جو اللہ رب العالمین نے جو حق جو فریضہ بنایا ہے وہ حق اور فریضہ مستحقین غریب مسکینوں میں سے تقسیم کرو ان کو دو. فرمایا کہ تفصیل بتائیے کہ معروشات وغیرہ معروشات چڑھائے ہوئے اور غیر چڑھائے ہوئے. چڑھائے ہوئے سے مراد بیل یہاں سے مراد یہ بیل والے درخت ایسے درخت جو جن کی بیلیں اوپر چڑھائی جائے درختوں کے اوپر دیواروں کے اوپر یا پھر کسی اونچی جگہ کے اوپر جیسے کہ انگور ہے اور اس طرح کی اور چیزیں. غیر معروشات جو ایسی بیلیں جو اوپر نہ چڑھائی جاتی ہو جو زمین میں پھیلتی ہو جیسے کہ تربوز ہے خربوزہ ہے ککڑی ہے وہ اس طرح کے دیگر جتنے بھی پھل ہیں. فرمایا کہ یہ جو پھل ہے جب یہ اترے ان میں سے کیا نکالو زکوٰۃ نکالو. مسئلہ یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے. فرمایا کہ والنخل اور کھجور اس میں سے بھی زکوٰۃ نکالو والزرع اور کھیتی یعنی گندم ہے کپاس ہے اور جتنی بھی اس طرح کی اقسام ہے کھیتی کے اندر اس میں سے بھی آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے. مختلفاً جو الگ الگ ہیں جن کی قسمیں بھی الگ الگ ہیں. اکلہ اور پھل والزیتون اور زیتون والرمان اور انار متشابہا جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں وغیر متشابہن اور جو ایک دوسرے سے جدا جدا ہے یعنی پھلوں کی صورت ایک جیسی ہے تصویر ایک جیسی ہے جن کا نقشہ ایک جیسا ہے. ایسے پھل اور ایسے پھل جن کا نقشہ بالکل جدا جدا ہے الگ الگ ہے. ایسے پھل دونوں طرح کے پھل جب بھی آپ اپنی زمین سے یا کھیتی نکالو اس میں سے آپ زکوٰۃ دو. فرمایا کلوا من ثمرہ اور اس میں سے آپ کھاؤ اذا اثمر جب وہ آپ کو پھل دے درخت وآتوا حقہ یوم حصادہ. اب یہ پھل سارے کب نکالنے ہیں جب اس کی کٹائی کا وقت آ جائے جب وہ کٹائی کرنے لگے. تو اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین یہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ بیل والے درخت ہو جو زمین میں بیلیں بکھری ہوئی ہوتی ہے یا پھر ایسے درخت جن کو اوپر چڑھانا پڑتا ہے جیسے انگور وغیرہ جن کی تھوڑا زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے
یا پھر ایسا کوئی کھیتی جیسے کہ اناج ہے، کپاس ہے، کوئی بھی طرح کی کھیتی ہو اس میں سے، یا پھر کوئی ایسا پھل جو تنوں پر مضبوط ہو جیسے کہ کھجور ہے، انار ہے، اور اس طرح کے دیگر سیب وغیرہ اس طرح کے پھل ہیں، جتنی بھی یہ اقسام ہیں، ان سب کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے زمین میں سے پیداوار ہے، اس میں سے آپ حصہ نکالو اللہ رب العالمین کا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں سے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایسی زمین ہوتی ہے جو خود بخود سیراب ہوتی ہے، جیسے کہ زمین کی نمی کی وجہ سے سیراب ہو جاتے ہیں، آپ کو پانی نہیں لگانا پڑتا، یا پھر ایسی زمین جو بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، آپ کو پانی نہیں دینا پڑتا۔ اب اگر اس زمین میں سے آپ کھیتی نکالو گے یا پھل نکالو گے یا جو چیز بھی نکالو گے، اس کا آپ 10واں حصہ، عشر حصہ آپ زکوٰۃ دو گے سال کے بعد۔ اگر آپ ایسی زمین ہے کہ جس کو پانی آپ خود نکال کر کے دیتے ہو، یعنی محنت سے لے کر کے آتے ہو ٹویل کے ذریعے سے، یا پھر پانی خرید کر کے لگاتے ہو، یا محنت کے ساتھ اس زمین تک پانی پہنچاتے